السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے جو کہ ہے ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے، یعنی کہ تعلیمی اداروں کے ذریعے علم الصحت کے حاصل ہونے والے مقاصد۔ تو اس میں ہم کچھ مقاصد کو ڈسکس کریں گے جو کہ 8 ہیں، تو ان سبھی مقاصد کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے۔ تعلیمی ادارے علم اور صحت کے مقاصد کے حصوں میں مندرجہ ذیل طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ ہے جسمانی نشو و نما اور شخصیت کی مجموعی طور پر تکمیل۔ نمبر 2، صحت کے بارے شعور پیدا کرنا، مختلف امراض کی وجوہات اور ان سے بچاؤ کے حفاظتی اقدام سے روشناس کرنا۔ نمبر 3، حفظان صحت، معاشرے کی بہبود و ترقی کے لیے اور بلدیاتی سہولتوں کے بہتر استعمال کی آگاہی۔ نمبر 5، صحت کا معیار قائم کرنے کے لیے اساتذہ اور طلباء کی رہنمائی کرنا، ٹک شاپ، تدریسی کمروں اور طلباء کے ہاسٹل میں مناسب روشنی، پانی، صفائی اور ماحول کی صفائی ستھرائی کی اہمیت سے آگاہ کرنا۔ نمبر 6، ہر طالب علم کا طبی معائنہ کرانا اور بیماری یا تکلیف کا ابتدائی مرحلے میں ازالہ کرنا۔ نمبر 7، مثبت انداز میں سماجی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھانا اور اس پر عمل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا۔ نمبر 8، طلباء کی ذہنی اور روحانی طور پر مثبت تربیت کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ تعلیمی اداروں کے ذریعے علم الصحت کے حاصل ہونے والے مقاصد کی سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو، اور ان مقاصد میں انہوں نے کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں، یعنی کہ ہماری تعلیمی ادارے ہمارے صحت پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، وہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ انہوں نے ڈسکس کیا ہے صرف 8 پوائنٹس میں، تو انہیں میں بہت کچھ سمجھ آ چکی ہوگی کہ جسمانی نشو و نما میں یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہے اس کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں بتاتی ہے، تو یہ پوائنٹ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ اب دوسرا سوال ہے صحت مند رہنے کے اصول۔ تعلیم صحت کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، جسمانی طاقت میں اضافہ کرنا اور چستی و چالاکی پیدا کرنا۔ نمبر 2، ہر قسم کی بیماریوں سے بچنا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے مندرجہ ذیل اصولوں پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، مناسب اور عمدہ خوراک کا استعمال کرنا۔ عمدہ خوراک سے مراد زیادہ چکنائی والی اور مرغن غذا نہیں، بلکہ ایسی خوراک ہے جس میں تمام غذائی اجزاء موجود ہوں۔ دوسرے الفاظ میں ہم متوازن غذا کہہ سکتے ہیں۔ خوراک عمر، پیشے اور موسم کے مطابق استعمال کی جائے۔ نمبر 2 پہ آتی ہے کھلی ہوا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ زندگی کو حسین اور صحت مند بنانے کے لیے کھلی ہوا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور کھلی ہوا بھی وہ ہو جو کہ قدرتی ہو، جس میں سموکنگ وغیرہ کا کوئی بھی ایسا یعنی کہ ایسا مرحلہ شامل نہ ہو۔ تو نمبر 4 پہ آتی ہے سورج کی روشنی۔ ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ سورج کی روشنی انسانی زندگی کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ سورج انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہوتی ہے۔ تنگ اور تاریک کمرے جراثیموں کی اماجگاہ ہوتے ہیں۔ سورج کی روشنی جراثیموں کو خلا کرتی ہے، اس لیے ایسے کمرے میں رہائش اختیار کی جائے جس میں سورج کی روشنی پڑتی ہو۔ اس طرح موسم سرما میں سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے خود بخود وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فاسد مادوں کا مسلسل اخراج، پھر سادہ اور صاف لباس، جسم کی صفائی، باقاعدہ ورزش، باقاعدہ نیند، آرام۔ تو یہ کچھ ٹاپکس تھے، یعنی کہ یہ جو 8 ٹاپکس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، جو کہ ہماری صحت مند رہنے کے اصول ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کہ آپ کو جو میں نے سمجھایا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دے تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔